الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا رسالة بعد رسالتي ولا نبوة بعد نبوتي ولا كتاب بعد كتابي ولا شريعة بعد شريعتي ولا معصوم بعد عصمتي ولا سنة بعد سنتي ولا أمة بعد أمتي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. درود شریف کی تلاوت فرما لیں. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. قابل تعظیم علماء کرام، نیلا چکوال کے غیور سنی دوستو، غالباً آج تیسری بار میں آپ کے یہاں آپ سے گفتگو کی غرض سے حاضر ہوں. محترم بھائی قمر سلطان صاحب، بھائی فرقان صاحب، ان کے دیگر اعزاء اقربا دوست، انہوں نے محبت سے دعوت دی. جیسا کہ مولانا آفتاب حیدر صاحب نے، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، بڑے خوبصورت انداز میں اس پروگرام کی نظامت سنبھالے ہوئے ہیں. انہوں نے یہاں کی اس شخصیت کا تذکرہ فرمایا جو دیوبند سے فیض لے کر آئے اور یہاں پھر علم و عرفان کا ایک بوٹا لگایا. اللہ رب العزت جتنے بھی اکابرین دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اللہ رب العزت سب کی قبروں پر کروڑہ رحمتیں برسائے. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں آپ کے مزاج کو مد نظر رکھتے ہوئے اور محفل کے ماحول کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں. دنیا میں آنے کے بعد کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمان کی ایک کوشش ہوتی ہے کہ میں ایسے عمل کروں جنہیں اللہ قبول کر لے. کوشش کیجئے گا تمہید کے 2-3 منٹ اسی کے ارد گرد، پھر باقی بات ہوتی ہے. وہ دائیں بائیں ہو جائیں تو اگلی بات پھر ہو نہیں سکتی. اعمال کی کوشش ہوتی ہے سب کی، اور اس کے لیے ہم محنت بھی کرتے ہیں، وقت بھی لگاتے ہیں، جان بھی لگاتے ہیں، پیسہ بھی کھپاتے ہیں. اور یہ عمل اسی لیے کیے جاتے ہیں کہ انہیں اللہ قبول فرما لے. جس رب نے عمل قبول کرنا ہے اس رب نے کچھ شرطیں لگا دی ہیں کہ ان شرائط پہ اترے گا تو پورا اترے گا تب قبول کروں گا، ورنہ قبول نہیں کروں گا. یہ جملہ بڑا دھیما سا میں نے بولا، لیکن ہے بہت نازک، ہے بہت حساس. اللہ فرماتے ہیں ان شرائط پر وہ عمل اترے گا پورا تو میں قبول کروں گا، ورنہ قبول نہیں کروں گا. یہ بھی میں نے احتیاط سے لفظ بولا ہے،
ورنہ حقیقی لفظ یہ ہے کہ اللہ وہ عمل اٹھا کر اس بندے کے منہ پہ دے ماریں گے، اس کے لیے وبال بنے گا۔ جب بات اس قدر نازک ہے، حساس ہے، پھر مجھے یہ سوچنا تو ہوگا کہ میرا وہ عمل کہیں ٹھکانے لگ رہا ہے یا میرے لیے وبال بن رہا ہے۔ ان شرائط میں سے کوشش کروں گا ایک دو شرطیں آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ علماء تشریف فرما ہیں، ماشاءاللہ قاضی عتیق صاحب بھی تشریف لے آئے، میرے انہی کا حکم تھا کہ میں نارنگ منڈی سے سفر کر کے یہاں پہنچ گیا، لاہور سے آگے ہے نارنگ منڈی، آپ نے یہاں کوئی نزدیک بھی ایک نارنگ ہے وہ نہ سمجھ لیجیے۔ حضرت مولانا ممداد صدیقی صاحب تشریف فرما ہیں، وہ بتا رہے تھے یہاں قریب بھی کوئی نارنگ ہے۔ پہلی شرط، میں ذمہ داری سے جملہ عرض کر رہا ہوں، میرے لفظ ریکارڈ ہوتے ہیں، آج کی نشست میں بھی ریکارڈ ہو رہے ہیں اور علماء بھی تشریف فرما ہیں، اور جس کا جس مولوی پہ اعتبار ہو اس پہ پوچھ بھی سکتا ہے۔ پہلی شرط کسی بھی عمل کی قبولیت کی کہ وہ عمل دائرہ شریعت کے اندر ہو۔ تھوڑا سا اگر جملہ سمجھ آ گیا تو بولیے تاکہ مجھے پتہ چلے، میں نے اب اگلا جملہ بولنا ہے، اسی کو نہیں رگڑتے رہنا، اگلے جملے پہ پہنچنا ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عمل دائرہ شریعت کے اندر ہو، کسی کا من پسند نہ ہو، نہ کسی مولوی کا من پسند، نہ کسی پیر کا من پسند، نہ کسی قاضی کا من پسند، نہ کسی مفتی کا من پسند، نہ کسی چودھری، ملک، وڈیرے، نمبردار، ایم این اے، ایم پی اے کا من پسند۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عمل دائرہ شریعت کے اندر ہو۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ دائرہ شریعت کسے کہتے ہیں، تو سن لیجئے، دائرہ شریعت ہے میرے آقا کی اداؤں کا نام۔ تھوڑا سا اور بولیے، تو اور بولیے، مجھے تھوڑا سا آگے چلنے دیجئے، بولیے تھوڑا سا میرے ساتھ۔ اور یہ جو بولنا ہے نا، یہ زندگی کی علامت ہے، زندہ بولا کرتے ہیں۔ پہلی شرط یہ کہ وہ عمل دائرہ شریعت کے اندر ہو۔ لیکن اب کوئی یہ نہ کہے مجھے فلاں نے کہا تھا یہ بھی دائرہ شریعت ہے، کر لے، میٹھا میٹھا ہے، کر لے، بڑا سونا ہے، جگمگا رہا ہے، بڑا پیارا ہے، چھن چھن کی آوازیں آ رہی ہیں، بڑا پیارا ہے، دل کو بڑا بھا رہا ہے۔ نہیں، دائرہ شریعت ہے میرے آقا کی اداؤں کا نام، دائرہ شریعت ہے میرے آقا کی سنتوں کا نام، دائرہ شریعت ہے میرے آقا کے طریقوں کا نام۔ لیکن قاضی کوئی مبہم جملہ نہیں بولنا چاہتا، کوئی ایسا جملہ نہیں بولنا چاہتا جس سے کوئی بعد میں ناجائز فائدہ اٹھائے۔ دیکھا آپ کا مولوی کہہ رہا تھا دائرہ شریعت حضور کی اداؤں کا نام، طریقوں کا نام، سنت کا نام، تو یہ عمل تو نہیں ہے طریقے میں، یہ عمل تو نہیں ہے ادا میں، تو سن لیجئے، دائرہ شریعت ہے میرے آقا کی اداؤں کا نام، طریقوں کا نام، میرے آقا کے بول کا نام، میرے آقا کے قول کا نام، میرے آقا کے حکموں کا نام۔ پتہ نہیں اس کی تہ میں آپ پہنچتے ہیں یا نہیں پہنچتے، چلیں میں کچھ نہ کچھ عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے قرآن اللہ رب العزت کی لاریب کتاب ہے، تورات بھی آئی، انجیل بھی نازل ہوئی، زبور بھی نازل ہوئی۔ قرآن وہ ہے جو قلب مصطفیٰ سے ہو کر آیا، سبحان اللہ۔ قرآن وہ ہے جو قلب مصطفیٰ سے ہو کر آیا۔ میرا اللہ اس عمل کو عبادت مانے گا جو ادائے مصطفیٰ سے ہو کر اوپر جائے گا۔ اوپر سے کوئی چیز نیچے آئے تو درمیان میں مصطفیٰ، اوپر سے کوئی چیز نیچے آئے تو درمیان میں مصطفیٰ، نیچے سے کوئی چیز اوپر جائے تو درمیان میں مصطفیٰ، اس لیے کہ تہذیب عبادت ہے سراپائے محمد۔ آپ کہتے ہیں یہ ہمارے لین دین کی تہذیب ہے،
یہ ہمارے کاروبار کی تہذیب ہے، یہ ہمارے اٹھنے بیٹھنے کی تہذیب ہے، اور میں نے بتانا ہے کہ عبادت کی تہذیب کیا ہے۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ تہذیب عبادت ہے سراپائے محمد، تسلیم کی خوشبو چمن آرائے محمد، تنظیم خدا ساز تمنائے محمد، منشا جو خدا کا وہی منشائے محمد، جس دل میں ہے اللہ وہی رہتے ہیں وہ بھی، کہتا ہے جو اللہ وہی کہتے ہیں وہ بھی۔ اللہ کی اطاعت ہے محمد کی اطاعت، قرآن کی دعوت ہے محمد کی اطاعت، ہے جتنا شعور اتنا ہی اس حد کو سمجھ لے، اللہ کو سمجھنا ہے محمد کو سمجھ لے۔ سبحان اللہ، تھوڑا جا بولو میرے نال۔ نیلا دلے کوئی زیادہ برف باری تے نہیں ہوئی، ٹھنڈ نو آن دیو، تسی تے چوکی ٹھنڈ بنا کے بہ گئے ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تہذیب عبادت ہے سراپائے محمد، تسلیم کی خوشبو چمن آرائے محمد، تنظیم خدا ساز تمنائے محمد۔ اشارہ عرض کروں گا، چکری سے میرے مہمان آئے ہیں، چکری سے بھی حضرات ان کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں۔ تہذیب عبادت ہے سراپائے محمد۔ عثمان طواف کر لو نا، طواف کر لیجئے نا، احرام باندھ کے آئے ہو، باقیوں کو تو ہم نہیں آنے دیتے، تیرے ساتھ ایک پرانا تعلق ہے، تیرے ساتھ رشتے ہیں، کئی تیرے ساتھ قرابت داری ہے، تو ہمارے ساتھ مل کے تجارت کرتا رہا ہے، بڑے پرانے گہرے تعلق ہیں، طواف کر لیجئے نا۔ عثمان کہتے ہیں نہیں کرتا ہوں۔ ارے عثمان آپ طواف کیوں نہیں کرتے؟ حضرت عثمان کہتے ہیں اس لیے کہ حضور آئیں گے، مجھے بتائیں گے، تب طواف ہوگا۔ عبادتیں حضور کے وجود سے نکلا کرتی ہیں، کیوں؟ تہذیب عبادت ہے سراپائے محمد، تسلیم کی خوشبو چمن آرائے محمد، تنظیم خدا ساز تمنائے محمد، منشا جو خدا کا وہی منشائے محمد، جس دل میں ہے اللہ وہی رہتے ہیں وہ بھی، کہتا ہے جو اللہ وہی کہتے ہیں وہ بھی۔ اللہ کی اطاعت ہے محمد کی اطاعت، قرآن کی دعوت ہے محمد کی اطاعت، ہے جتنا شعور اتنا ہی اس حد کو سمجھ لے، اللہ کو سمجھنا ہے محمد کو سمجھ لے۔ اللہ ہے کیا؟ اللہ ہے کیا؟ جس نے بتایا وہ محمد، قرآن سے پیغام جو لایا وہ محمد، آیات میں پیوست جو آیا وہ محمد، جس نے بشریت کو سجایا وہ محمد، وہ علم معظم وہ طبیعت وہ محمد، قرآن زباں ترے گفتار محمد، قرآن عمل منزل کردار محمد، اخلاق ہماگیر کی وسعت ہے محمد، انسان سے انسان کی ملت ہے محمد۔ سبحان اللہ۔ اس پہلے پوائنٹ کو ہی سمجھنے کے لیے، اصل میں الحمدللہ اکابر کا خوشچی ہوں، اس پہلی بات کو ہی سمجھنے کے لیے علماء دیوبند کے ماتھے کا جھومر شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ نے 3 لفظ لکھے ہیں، 3 لفظ لکھے ہیں، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ حضرت نے پہلا لفظ لکھا ہے ادب، پھر لکھتے ہیں اطاعت، پھر لکھتے ہیں محبت۔ ادب، اطاعت، محبت، اور حاشیے میں ہے کہ یہ 3 چیزیں بیٹے کے پاس نہ ہوں تو باپ سے فیض نہیں لے سکتا۔ قاضی طارق صاحب، بیٹے کے پاس نہ ہو تو باپ سے فیض نہیں لے سکتا، شاگرد کے پاس نہ ہو تو استاد سے فیض نہیں لے سکتا، مرید کے پاس نہ ہو تو پیر سے فیض نہیں لے سکتا، امتی کے پاس نہ ہو تو نبی سے فیض نہیں لے سکتا۔ ادب، اطاعت، محبت۔ بہت لمبی بھی بات اس پہ کی جا سکتی ہے، لیکن اب بات یہ ہے کہ یہ 3 چیزیں ملیں گی کہاں سے؟ یہ 3 چیزیں ملیں گی کہاں سے؟
یہ تین چیزیں ہمیں کہاں سے ملیں گی؟ میں نے پہلی بات عرض کی کہ دائرہ شریعت، اور دائرہ شریعت گھومتا ہے حضور کے ارد گرد۔ دائرہ شریعت کہاں ہے؟ حضور کے ارد گرد۔ پیارے آقا نے جو کیا اور پیارے آقا نے جو حکم دیا حضور کے ارد گرد ہے۔ تین چیزیں جو میرے اکابر نے لکھی ہیں، ادب، اطاعت، محبت۔ آج امت کو یہ تین چیزیں ملی ہیں صحابہ کے در سے، اور اس پر میں دلیل دوں گا۔ یہ تینوں چیزیں ملی ہیں صحابہ کے در سے۔ پہلی بات صحابہ کے در سے ملی ہے، اور اگر کوئی اپنے ذہن کے مطابق ادب کرنا چاہے، اطاعت کرنا چاہے، محبت کرنا چاہے، وہ دائرہ دین سے نکل جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے سارا دین صحابہ کے اندر رکھ دیا۔ اللہ اکبر کبھی۔ مثال ایک عرض کرنے لگا ہوں، بیٹی نے رخصت ہونا ہوتا ہے نا گھر سے، تو ماں کہتی ہے بچہ یہ صندوق ہے، اس میں ہم نے تیرے لیے چیزیں رکھ دی ہیں۔ ایک مثال عرض کر رہا ہوں، اس میں نے رکھ دیا ہے، نقدی بھی رکھ دی ہے، زیور بھی رکھ دیے ہیں، میک اپ کا سامان بھی رکھ دیا ہے، کچھ اور سامان ہے وہ بھی رکھ دیا ہے۔ اب اس بچی کو ان میں سے کوئی بھی چیز چاہیے تو وہ صندوق کھولے گی۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب کو دیا ہے دین، اور محبوب نے وہ دین رکھ دیا ہے صحابہ میں۔ امت کو آج دین کی جو بھی جز لینی ہوگی وہ صحابہ سے ملے گی۔ اسی لیے چور کی نظر صندوق پر ہے، چور کی نظر صندوق پر ہے، صندوق چراؤں، اور چوکیدار بھی کھڑے ہیں صندوق کے ارد گرد۔ پتہ نہیں سمجھ آ رہی یا نہیں آ رہی؟ آج یہ تینوں چیزیں آپ کو صحابہ سے ملیں گی۔ ادب، کتنی جھلکیاں ہیں جو پیش کر سکتا ہوں۔ پیارے آقا پہنچے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر، 2 منزلہ مکان تھا حضرت ابو ایوب انصاری کا۔ پیارے آقا فرماتے ہیں میں نیچے آرام کروں گا۔ حضرت ابو ایوب انصاری عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ اوپر آرام کیجئے۔ فرمایا نہیں میں نیچے آرام کروں گا۔ یا رسول اللہ اوپر آرام کیجئے۔ پیارے آقا نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ ساری رات حضرت ابو ایوب انصاری اور ان کی اہلیہ دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑے رہے کہ کہیں ہمارے پاؤں وہاں نہ آ جائیں جہاں نیچے آقا آرام فرما۔ بولیے بولیے بولیے۔ میں اس میں سے کئی چیزیں نکال بھی سکتا ہوں، لیکن اب آپ کا مزاج بھی میرے مزاج سے تھوڑا سا فاصلے پر ہے۔ کیا کہنے حضرت ابو ایوب انصاری کے دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑے رہے، بتلا دیا اس وقت آقا وہاں ہیں یہاں نہیں۔ اس وقت حضور وہاں ہیں یہاں نہیں، یہاں میں کھڑا ہو سکتا ہوں، بہرحال ادھر جانا نہیں چاہتا۔ عرض یہ کر رہا تھا ساری رات دیوار کے ساتھ کھڑے رہے۔ ادب مصطفیٰ صحابہ کے در سے، ادب مصطفیٰ صحابہ، اطاعت مصطفیٰ صحابہ کے در سے۔ پیارے آقا منبر پر جلوہ افروز ہیں، ایک صحابی کھڑے ہوئے، فرمایا اجلس، بیٹھ جا۔ ایک اور صحابی باہر جوتوں والی جگہ پر ہیں، ایک پاؤں مسجد سے اندر ہے ایک باہر ہے، وہ وہیں پر بیٹھ گیا، وہ وہیں پر بیٹھ گیا۔ ایک پاؤں اندر ہے ایک باہر ہے۔ ساتھ والا صحابی کہتا ہے پیارے آقا نے آپ کو تو نہیں فرمایا، حضور تو کسی اور کو فرما رہے ہیں کہ بیٹھ جا، تو کیوں بیٹھ گیا؟ وہ کہتا ہے جب حضور کی حکم، حضور کے لفظ میرے کانوں میں آ گئے ہیں، مجھے پتا ہے پیارے آقا نے مجھے حکم نہیں دیا، حکم کسی اور کو دیا ہے، لیکن میرے کانوں میں آواز آ گئی ہے، اب میں کیسے کھڑا رہ سکتا ہوں؟ اطاعت مصطفیٰ صحابہ کے در سے۔ پیارے آقا منبر پر جلوہ افروز ہیں، ایک صحابی ادھر سے آئے سلام کیا، پیارے آقا نے رخ ادھر کر لیا، وہ ادھر سے آئے سلام کیا، پیارے آقا نے رخ ادھر کر لیا، حضور کے چہرے پہ ملال آ گیا، غصہ آ گیا، چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، صحابی پریشان ہو گیا، میں نے سلام کیا، حضور نے سلام کا جواب بھی نہیں دیا اور چہرہ بھی سرخ ہو گیا۔ دوسرا صحابی کہتا ہے پریشان ہوئے ہو، دیکھو تو صحیح
ہاتھوں میں سونے کی انگوٹھی پہن رکھی ہے، اور پیارے آقا نے فرمایا سونا مرد کے لیے حرام ہے۔ وہ صحابی باہر گئے، اس انگوٹھی کو اتارا اور زور سے دور پھینک دی۔ وہ صحابی دوسرا کہتے ہیں گھر لے جاتا، بیوی کے کام آ جاتی، بچی کے کام آ جاتی، ویسے بیچ دیتا کسی کے، تیرے کام آ جاتی، پھینکا کیوں ہے؟ وہ صحابی کہتے ہیں جس انگوٹھی کی وجہ سے حضور نے رخ پھیرا ہے، جس انگوٹھی کی وجہ سے پیارے آقا کے چہرے پہ ملال آیا ہے، جس انگوٹھی کی وجہ سے آج آقا نے سلام کا جواب نہیں دیا، میں گوارا نہیں کر سکتا کہ اس انگوٹھی کو لے کر گھر چلا جاؤں۔ اطاعت مصطفیٰ صحابہ کے در سے، ادب مصطفیٰ صحابہ کے در سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر آپ کی توجہ ہو تو اس میں ایک جملہ میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آج صحابہ پر تبرہ کیوں ہوتا ہے؟ صحابہ وہ ہیں، میں بڑی ذمہ داری سے جملہ عرض کر رہا ہوں، اور مجھے یہ جملہ بولنے پر فخر ہے کہ آپ کے چہروں پر جو داڑیاں ہیں یہ اس لیے ہیں کہ صحابہ تھے، یہ اس لیے ہیں کہ صحابہ تھے۔ آپ کے سروں پر پگڑیاں ہیں یہ اس لیے ہیں کہ صحابہ تھے۔ توجہ سے میرا جملہ سننا، توجہ سے۔ ممکن ہے کسی کے ذہن میں بات آ جائے اس لفظ کی آخر ضرورت کیا ہے؟ آج مساجد ہیں اس لیے کہ صحابہ تھے، تبلیغی مراکز ہیں اس لیے کہ صحابہ تھے، مدارس ہیں اس لیے کہ صحابہ تھے، خانقاہیں ہیں اس لیے کہ صحابہ تھے۔ آج بیٹا باپ کا ادب کرتا ہے اس لیے کہ صحابہ تھے۔ آج آپ کے گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہے اس لیے کہ صحابہ تھے۔ حیا اس لیے ہے کہ صحابہ تھے۔ آج کوئی مفسر تفسیر پڑھا رہا ہے اس لیے کہ صحابہ تھے، کوئی محدث حدیث پڑھا رہا ہے اس لیے کہ صحابہ تھے، خطیب خطابت کر رہا ہے، مقرر تقریر کر رہا ہے، پروفیسر لیکچر دے رہا ہے، مبلغ بیان کر رہا ہے اس لیے کہ صحابہ تھے۔ ممکن ہے کسی کے ذہن میں جملہ آئے بڑی بات کہہ رہا ہے، بڑی بات کہہ رہا ہے، داڑیاں اس لیے کہ صحابہ تھے، پگڑیاں اس لیے کہ صحابہ۔ ارے میں نے چھوٹی بات کہی ہے، میرے آقا نے اس سے بڑی بات کہی۔ لیکن اب میں سنانی ہے، جیسا بھی ہوں میں تو آگے ہوں نا۔ آپ آئے ہیں یا نہیں آئے، میں تو آگے ہوں۔ کئی یہاں ہو کر بھی نہیں ہوتے نا۔ ایکو تھوڑی سی کم کرو، آواز تھوڑی سی کھولنا۔ صاحبان توجہ ہے آپ کی؟ جی ممکن ہے کسی کے ذہن میں بات ہے داڑیاں اس لیے کہ صحابہ تھے، پگڑیاں اس لیے کہ صحابہ تھے۔ یہ میں نے کم جملہ بولا ہے، میں چھوٹا ہوں نا، میں چھوٹا جملہ بول رہا ہوں۔ حضور بڑے ہیں نا، حضور نے بہت بڑا جملہ بولا۔ حضور بڑے ہیں نا، حضور نے صحابہ کے متعلق بہت بڑا جملہ بولا ہے، بہت بڑا جملہ بولا ہے۔ اور میں دنیا کفر کو چیلنج کرتا ہوں، میں صحابہ کو بکواس کرنے والے، صحابہ کے متعلق بولنے والے، میں انہیں بولنے والا کہہ رہا ہوں یہ غلطی ہے۔ جو صحابہ کے خلاف بولتا ہے وہ بولتا نہیں، بھونکتا ہے۔ بولتا تو انسان ہے۔ میں انہیں چیلنج کرتا ہوں، لاؤ کوئی ترازو اور جملہ تولو حضور کا، وہ تولو۔ میں نے چھوٹا جملہ بولا ہے کہ داڑیاں ہیں اس لیے کہ صحابہ تھے، مدارس ہیں اس لیے کہ آج آپ نمازی ہو اس لیے کہ صحابہ تھے۔ میں نے چھوٹی بات کہی ہے، سناؤں پیارے آقا نے کیا کہا ہے؟ سبحان اللہ، بولیے تھوڑا سا بولیے۔ اب یہ ریکارڈنگ جو ہے یہ پوری دنیا میں میری جائے گی، اور انہیں تو نہیں پتا ہوگا کہ نیلا والے کیا نخرے باز ہیں، ان کا مزاج کیسا ہے۔ کیا خیال ہے حضرت؟ ہاں اس بات کو ذرا ذہن میں رکھیے گا، انہیں تو نہیں پتا سامنے کتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ میرے آقا نے بہت بڑا جملہ بولا۔ پیارے آقا جب پہنچے نا بدر میں، اللہ اللہ، حضور جب پہنچے نا بدر میں، عشاء کا وقت تھا، صبح مارکا سجنا ہے، صبح میدان سجے گا۔ پیارے آقا فرماتے ہیں صحابہ اپنے اپنے خیموں میں آرام کرو۔
عشاء کی نماز پڑھ لی، اپنے اپنے خیموں میں آرام کرو. خود جانے لگے اپنے خیمے میں، خادم کو کہا کسی کو اندر نہ آنے دینا. میں کنیکشن ملانے لگا، میں آن لائن ہونے لگا، میں کال ملانے لگا، کسی کو اندر نہ آنے دینا. نیلا والو اس جملے پر، اور شاید اس سے آگے بھی کوئی ایک آدھ جملہ ایسا آ جائے، اس جملے پر خود کو نیلا سے ہٹاؤ اور میرے ساتھ قاضی بنو. جو میں جملہ بولنے لگا ہوں یوں سمجھیے گا کہ ہم بھی قاضی مطیع اللہ ہیں. پیارے آقا فرماتے ہیں خادم کو کسی کو اندر نہ آنے دینا، لیکن سن ابو بکر آیا تو روکنا نہ. ابو بکر آیا تو روکنا. کیا کہنے ابو بکر تیری شان کے، کیا کہنے ابو بکر تیری رفت کے، کیا کہنے ابو بکر تیری بلندی کے، کیا کہنے ابو بکر تیرے عروج کے، معراج کے، کیا کہنے تیری شان کے ابو بکر، کیا کہنے تیری بے تکلفی کے. میں جب یہ پڑھتا ہوں نا کہ پیارے آقا کا سر اقدس ہے، ابو بکر کی گود ہے، تو کہتا ہوں ابو بکر کیا کہنے تیری شان کے. میں جب یہ پڑھتا ہوں نا کہ ابو بکر کے کندھے ہیں اور حضور سوار ہوئے ہیں، تو کہتا ہوں ابو بکر کیا کہنے تیری شان کے. میں جب یہ پڑھتا ہوں کہ ابو بکر کی ایڑی ہے، آقا اپنا تھوک مبارک لگاتے ہیں، تو کہتا ہوں ابو بکر کیا کہنے تیرے رتبے کے. میں نے یہ کیوں کہا کہ ابو بکر کیا کہنے تیری بے تکلفی کے. وہ سنانے لگا، وہ سنانے لگا. توجہ، اب دو جملوں کا میں وعدہ کر چکا. ایک یہ کہ حضور نے بہت بڑا جملہ بولا، اور ایک بے تکلفی کیا. یہ اعزاز بھی ابو بکر کو ملا، اور میں حیران ہوتا ہوں کہ کیا اس بحث میں جانا کہ جزوی فضیلت کس کی کیا ہے. میں بیٹھا ہوا نیلا میں ہوں، اس بحث میں کیا پڑھنا کہ جزوی فضیلت کس کی کیا ہے. میں ابو بکر کی ایسی فضیلتیں گنوں اور گن سکتا ہوں، ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، اور جو ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ فضیلت نہ عمر کو ملی، نہ عثمان کو ملی، نہ علی کو ملی. اور میں کئی فضیلتیں ایسی گن سکتا ہوں حضرت عمر کی، اور ساتھ کہہ سکتا ہوں یہ نہ ابو بکر کو ملی، نہ عثمان کو ملی، نہ علی کو ملی. کئی فضیلتیں ایسی گن سکتا ہوں حضرت عثمان کی، اور ساتھ کہہ سکتا ہوں یہ نہ ابو بکر کو ملی، نہ عمر کو ملی، نہ علی کو ملی. اور کئی فضیلتیں ایسی ہیں شیر خدا حضرت علی کی بول سکتا ہوں، جس کے بارے میں کہہ سکتا ہوں یہ پہلے تینوں کو نہیں ملی. لیکن یوں نہ کریں، جو خلافت کی ترتیب ہے وہی فضیلت کی ترتیب. نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، عظمت صحابہ، خلافت راشدہ. ابو بکر خلیفہ بنا اس لیے افضل نہیں، ابو بکر افضل تھا اس لیے خلیفہ بنا. شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں. اور اگر میں داماد ہونے کی فضیلت حضرت علی کی گنوں تو حضرت علی داماد ہیں، اور حضرت علی ایسے داماد ہیں جن کے اوپر جب انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا آیت نازل ہوتی ہے تو علی ہی ہیں جنہیں پیارے آقا فرماتے ہیں علی آجا تجھے اپنی چادر کے نیچے لیتا ہوں. یہ فضیلت ہے، اولاد چلی ہے، یہ فضیلت ہے. لیکن میں حضرت عثمان کی اس داماد ہونے کی اس فضیلت کو کہاں لے کر جاؤں، اسے کیوں نہ بیان کروں کہ روح زمین پر حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کے گھر کسی نبی کی دو بیٹیاں آئی. نہیں میری بات سمجھ آ رہی؟ اللہ اکبر کبیرہ اللہ. لیکن یہاں پر بات بہت لمبی ہو جائے گی جو مجھے آگے سفر کرنا ہے. اللہ یا حی یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک نستغیث. توجہ رکھنا، بدر کا میدان. صاحبان میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ ویسے کسی کام کے لیے اندر گئے ہوں گے، آپ ادھر ہی رہیے میری جان. میں تو یقین جانو بہت ساری باتیں برداشت کیے جاتا ہوں بولتا بھی نہیں. مثال کے طور پر اب ابتدا سے ہی میں نے کہنا تھا یہ کو ذرا سی کم کرو، لیکن مجھے پتا تھا جیسے ہی میں نے اسے کہنا ہے 10 بندوں نے ادھر دیکھا، اور یہی ہوا. وہ حالانکہ میں 20 منٹ کنٹرول کرتا رہا،
जबर करता रहा और जल्दी से उसे कहा उस पे ताकि आधे मिनट से भी कम वक्त लगे, लेकिन इसके बावजूद मैंने चेहरे देखे कि वो उधर देख रहे थे। साहिबान थोड़ी सी तवज्जो देना, मैं हसास तबीयत का बंदा हूं, मुझे बात भूल जाती है। जरूरी नहीं है कि मैंने जो एक लाइन ली है उसी लाइन ही को बयान करना है, नहीं, ऐसा मेरा मिजाज नहीं। तवज्जो मेरी जानिब रखना। अल्लाह आपसे राजी रहे, अल्लाह आपको इज्जतों से नवाजे, बरकतों से नवाजे। मैं अर्ज ये कर रहा था कि हुजूर ने इससे बड़ा जुमला बोला। थोड़ा सा बोलिए, मैं जिम्मेदार हूं जुमलों का। हुजूर ने इससे बड़ा जुमला बोला, बहुत बड़ी बात कही हुजूर ने। फरमाया अपने अपने खैमों में आराम करो, और खुद अपने खैमे में गए। फरमाया किसी को अंदर ना आने देना। अबू बकर आया तो रोकना ना। लुत्फ की बात यह है कि आए ही अबू बकर, आए ही अबू बकर। और जैसे ही अबू बकर आए, देखा कि प्यारे आका सजदे में है। मुझे देखिए, प्यारे आका सजदे में है। और प्यारे आका की इतनी देर सजदे में रहे कि हुजूर की पगड़ी मुबारक वो जमीन पे आ चुकी है। और हजरत अबू बकर फरमाते हैं कि मैंने देखा कि जहां प्यारे आका का सर मुबारक था वो रेतली जमीन आंसुओं से गीली हो चुकी थी, और हुजूर के लबों पे एक दुहाई थी, मौला ये 313 लेकर आ गया हूं, ये कमाई है जो लेकर आ गया हूं, ये मेरी मेहनत है जो लेकर आ गया हूं, ये मेरी जिद्दोजहद है जो लेकर आ गया हूं। मौला मुशरिकीन ने पत्थर बरसाए हैं, इन्होंने मुझ पे फूल बरसाए हैं। मुशरिकीन ने मेरे रास्ते में कांटे बिछाए हैं, इन्होंने मेरे रास्ते में अपनी पलकें बिछाई हैं। अल्लाह इनके पास साजो सामान नहीं, इन्होंने कोई उज़र नहीं किया, इन्होंने कोई उज़र नहीं किया कि हमारे पास घोड़े नहीं हैं, तलवारें नहीं हैं, साजो सामान नहीं है, हम कोई पेशावर जंगजू नहीं है। इन्होंने कोई उज़र नहीं किया। मैंने कहा चलना है, ये चल पड़े। मैंने इन्हें जहां रोका है ये रुक गए, मैंने जहां बिठाया है ये बैठ गए, जहां चलाया है ये चल पड़े। इन्होंने अपना वतन छोड़ा, घरबार छोड़ा, कारोबार छोड़ा, गरीबुल वतन है, मुसाफिर हैं। अल्लाह मैं लेकर आ गया हूं, लेकर उमैया ने जुल्म किए हैं, चमड़ी उधेड़ी है बिलाल की, आज बिलाल की पीठ पर गोश्त नहीं हड्डियां निकली हुई हैं। अल्लाह लेकर आ गया हूं, अल्लाह लेकर आ गया हूं, खाने को कुछ नहीं, पहने को ढंग का लिबास नहीं, अल्लाह लेकर आ गया हूं। आज तेरा महबूब तुझे कह रहा है, आज तेरा महबूब जुबान नबुव्वत से तुझे कह रहा है, अल्लाह ये कट जाएंगे, कटने के लिए आ गए हैं, ये ज़िबा हो जाएंगे, ज़िबा होने के लिए आ गए हैं, लेकिन तेरा महबूब तुझे कह रहा है मौला अगर ये न रहे, अगर ये न रहे, कयामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई ना होगा। मुमकिन है किसी के ज़हन में बात आए कि आखिर इस मौजू की जरूरत क्या है। मैंने तो ये कहा कि दाढ़ी ना होती अगर सहाबा ना होते, पगड़ी ना होती अगर सहाबा ना होते, लेकिन हुजूर कह रहे हैं मौला तेरी तौहीद भी नहीं होती अगर सहाबा नहीं होते। इसलिए कह रहा हूं आज जो आपकी फिजाओं में आजान की आवाज है ये इसलिए है कि सहाबा थे हुजूर। और मैं तो बाज दफा जुमलों की तहों में गोते लगाने का आदी हूं। प्यारे आका ने ये तो नहीं फरमाया अगर मैं ना होता, अल्लाह अगर मैं नहीं होता, ये तो हुजूर ने नहीं फरमाया। हुजूर फरमा रहे हैं अल्लाह उठाइए बुखारी शरीफ, अगर ये ना हो, अगर आज ये खत्म हो गए, अगर आज ये कट गए, ओए अबू बकर क्या कहने तेरी बेतकल्फी के। बोलिए यार थोड़ा सा बोलिए मेरे साथ। अबू बकर क्या कहने तेरी बेतकल्फी के। हजरत अबू बकर ने उसी सजदे की हालत में ही हुजूर को आके जफ्फी मार ली, और जफ्फी डाल के कहते हैं या रसूलल्लाह बस कर दीजिए, अब तो मैं अबू बकर की निगाहें भी देख रही हैं कि फरिश्ते फौजी वर्दी पहनकर उतर चुके हैं सहाबा। और आज उनके मुतल्लिक कोई कहे कि मैंने अभी उनकी जिरा करनी है, आज आप कलमा पढ़ते हो मैं गवाही देता हूं, मैं कलमा पढ़ता हूं आप गवाही देते हो, मेरे इस्लाम के गवाह आप हैं, आपके इस्लाम का गवाह मैं हूं।
صحابہ وہ ہیں جن کے متعلق گواہیاں رب دے رہا ہے. التائبون صحابہ، الحامدون صحابہ، السائحون صحابہ، الساجدون صحابہ، الراکعون صحابہ، والذین معہ صحابہ، اشداء علی الکفار صحابہ، رحماء بینہم صحابہ، تراہم رکعا سجدا صحابہ، یبتغون فضلا من اللہ صحابہ، رضوانا صحابہ، وزینہ فی قلوبکم صحابہ، لقد رضی اللہ صحابہ. تو پھر کہنے دے مجھی کو، مطیع کو بولنے دے. نبوت کا عکس صحابہ، نبوت کی محنت صحابہ، نبوت کی تعلیم صحابہ، نبوت کی تربیت صحابہ، نبوت کا فیض صحابہ، نبوت کے شاگرد صحابہ، امت کے استاد صحابہ، نبوت کے مرید صحابہ، امت کے پیر صحابہ، نبوت سے لینے والے صحابہ، امت کو دینے والے صحابہ. نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، عظمت صحابہ، شان صحابہ، خلافت راشدہ. وقت تو میں زیادہ لیے جا رہا ہوں. میں نے 3 بجے ختم کرنی تھی بات کو. فرقان صاحب نے رباعیاں بھی پڑھوانی ہوگی اور مہمانوں کو انشاءاللہ بلا کر پڑھوائیں گے. ایک جملہ عرض کر لوں آپ کی خدمت میں. توجہ ہے صاحبان؟ یا رہنے دوں وہ جملہ؟ بول دوں. کیا یاد رکھو گے انشاءاللہ؟ اور میں بھی کیا یاد رکھوں گا؟ کہاں سنایا؟ سلامت رہیے، اللہ آپ سے راضی رہے. ایک بندے کی سمجھ میں بھی آگئی بات میری نجات کے لیے کافی ہے. ہزاروں لاکھوں کے اجتماع میں تو باتیں ہوتی رہتی ہیں اور ریکارڈنگ کی وساطت سے پوری دنیا میں الحمدللہ سنتے ہیں لوگ. لیکن میری یہ مثال سمجھ لیجئے گا، فتنوں کے دور سے انشاءاللہ بچ جائیں، محفوظ ہو جائیں. ایک بات تو یہ یاد رکھیے، بہت چھوٹا ہوں میں، آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، جتنے بھی حضرات تشریف فرمائیں، سورہ کہف کا معمول بنائیے جمعہ کے روز تلاوت کرنے کا. کریں گے انشاءاللہ. کریں گے؟ جو کرتے ہیں وہ ادھر ہاتھ کھڑا کریں. ماشاءاللہ. اس کی میں نے فتنے کا لفظ آیا تو کیوں بول دیا؟ پیارے آقا کا فرمان ہے، دجال کا فتنہ ایسا فتنہ جس سے انبیاء نے پناہ مانگی ہے. انبیاء نے پناہ مانگی ہے دجال کے فتنے سے. اور حضور کا فرمان ہے کہ جو سورہ کہف کی تلاوت ہر جمعے کو کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. تو اس سے میں یہ نتیجہ اخذ کرتے ہوئے آپ کے حوالے کر رہا ہوں، دجال کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ، اگر اس فتنے سے حفاظت ہو رہی ہے سورہ کہف کی تلاوت سے، تو جو چھوٹے چھوٹے فتنے تھے کسی شاید ہی مار ہی نہیں. یہ میری گل سمجھ ہے؟ یہ جتنے بھی چھوٹے چھوٹے فتنے ہیں یہ انشاءاللہ آپ کے قریب نہیں آئیں گے. سورہ کہف 15 منٹ لگتے ہیں میرے خیال میں. تو انشاءاللہ یہ کوشش کریں گے نا جی. اب جو میں جملہ سنانے چلا ہوں انشاءاللہ اس سے بھی حفاظت ہوگی. اور یہ دھیان سے سمجھیے گا، اس پہ ضروری نہیں ہے کہ میں زور لگاؤں، اور میں نے لگانا بھی نہیں. رات آپ ساری رات مزے سے سوئے ہوں گے، 9 بجے سے لے کر 6 بجے تک. مجھے امید ہے لمبی راتیں ہو گئی ہیں. میں رات 3:30 بجے کہیں پروگرام سے فارغ ہوا، 2:30 بجے پہنچا ایک جگہ پر، پھر بیٹھے بیٹھے حضرات بیٹھے رہتے ہیں، 3:30 بج گئے. پھر کتنا وقفہ ہوتا ہے فجر میں، اور پھر سفر بھی کیا. یہاں پہنچا ہوں، ابھی یہاں سے کہیں کسی اور علاقے میں جانا ہے. ایک عرض کر دوں آپ کی خدمت میں، یہاں پر ایک صاحب پڑھا رہے ہوں نماز ہو جہری نماز، سمجھتے کون سی؟ مغرب کی، جس میں امام بلند آواز سے تلاوت کرتا ہے. سمجھ آ گئی؟ جس میں امام بلند آواز سے تلاوت کرتا ہے. امام سے ہو جائے بھول، متشابہ لگ جاتا ہے کہ نہیں لگتا؟ لگ جاتا ہے. جو پیچھے صف میں کھڑے ہیں ان میں کوئی بھی حافظ نہیں، انہیں نہیں پتا چلا کہ غلطی ہو گئی. اور ایک بندہ وضو بنا رہا ہے وہاں،
وہ حافظ ہے، اسے پتہ چل گیا کہ غلطی ہو گئی، یہ یہاں سے دے نا لقمہ اور امام لقمہ لے لے تو نماز گئی، امام کی بھی اور مقتدیوں کی بھی گئی، غلطی ہوئی۔ اس حافظ نے لقمہ دیا، امام نے لے لیا، نماز فاسد ہو گئی، امام کی بھی مقتدیوں کی بھی۔ یہ لقمہ دے نہیں سکتا، وہ لقمہ لے نہیں سکتا۔ اور اگر آپ تھوڑی سی لذت حاصل کریں میرے ان جملوں کی تو میں عرض کروں، جو امام ہے نا وہ اگر عالم ہوا وہ لقمہ لے گا ہی نہیں، وہ لقمہ۔ اور اب وہ جملہ بول رہا ہوں جس کا مجھے خود لطف آئے گا، اگر وہ وضو کرنے والا عالم ہوا وہ لقمہ دے، وہ لقمہ یہ لے گا نہیں، وہ دے گا نہیں۔ اور اگر وہ دے یہ لے تو نماز گئی، وہ دے نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دونوں کے درجے میں فرق ہے۔ کہاں جا کے سناؤں، کہاں جا کے سناؤں، دونوں کے درجے میں فرق ہے۔ جو نماز میں نہیں ہے وضو بنا رہا ہے وہ نچلے درجے پر ہے، جو امام ہے وہ اونچے درجے پر ہے۔ نچلے درجے والا اونچے درجے والے کو لقمہ نہیں دے سکتا۔ مولانا آفتاب صاحب، نیچے درجے والا اوپر والے کو لقمہ نہیں دے۔ اور یہ کوئی درجہ ایسا نہیں جو ہمیشہ فرق ہی رہے گا، یہ ابھی شامل ہو جائے گا، یہ ابھی اس درجے سے نکل کر اس درجے میں پہنچنے والا ہے۔ یہ جب شامل ہو جائے گا پھر یہ لقمہ دے سکتا ہے، وہ لقمہ لے سکتا، لیکن جب تک یہ شامل نہیں یہ لقمہ نہیں دے سکتا۔ یہ درجہ کوئی ایسا درجہ نہیں جو بہت بڑا فرق ہو، یہ بھی شامل ہو جائے گا، لیکن آج کے بندے میں اور صحابہ اور اہل بیت میں درجے کا اتنا فرق ہے کہ ساری کائنات کے ولی اکٹھے ہو جائیں نہ صحابی کو پہنچ سکتے ہیں نہ اہل بیت کو پہنچ سکتے ہیں۔ جب اس کے درجے کو پہنچ نہیں سکتے تو انہیں لقمہ بھی نہیں دے سکتے، انہیں لقمہ بھی نہیں دے سکتے۔ اللہ رب العزت صحابہ کا ادب نصیب فرمائے۔ آج یہ تینوں چیزیں اگر ملتی ہیں تو صحابہ اور اہل بیت کے در سے ملتی ہیں۔ میں وسعت دل ہے بہت، وسعت سہارا کم ہے، اس لیے عرض کرنے یا تڑپنے کی تمنا کم ہے۔ 3:15 بج گئے، 3 بجے حالانکہ میں نے ختم کرنی تھی بات۔ اللہ رب العزت آپ سے بھی راضی رہے اور پروگرام جنہوں نے محبت سے سجایا ہے اللہ انہیں بھی سلامت رکھے۔ انہی لفظوں پہ اکتفا کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔